أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قوم بنی اسرائیل کا گائے والا واقعہ کل تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اب اس گائے کے واقعہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ اور پھر اس کا جو اثر اس قوم کے اوپر ہونا چاہیے تھا اور نہیں ہو سکا اسے ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ، اور یاد کرو جب تم نے قتل کر ڈالا نفسن، ایک شخص کو، فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم ایک دوسرے پر اس کے قتل کا الزام لگانے لگے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، مخرج، ظاہر کرنے والا تھا، ما کنتم تکتمون، جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ فقلنا، تو ہم نے فرمایا، اضربوہ، اس مقتول کو مارو، ببعضھا، گائے کا کوئی ٹکڑا، یعنی گائے کے جسم کا کوئی حصہ جسے ذبح کیا گیا ہے وہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ۔ کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ، اللہ تعالیٰ زندہ فرماتا ہے، الموتى، مردوں کو، وَیُریکم، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں آیاتی ہی، اپنی قدرت کی نشانیاں، لعلکم تعقلون، شاید تم سمجھ جاؤ۔ ثم، پھر، قست، سخت ہوگے، قلوبکم، تمہارے دل، من بعد ذالک، یہ منظر دیکھنے کے بعد بھی، فہی، وہ تو ہیں، کالحجارہ، پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بے شک کئی پتھر ایسے بھی ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ، جن سے بہ نکلتی ہیں، الانہار، نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا، اور کئی پتھر ایسے بھی ہیں، لَمَا يَشَّقَّقُ، وہ پھٹتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ، اور پس نکلتا ہے ان کے اندر سے، الماء، پانی، وَإِنَّ مِنْهَا، اور کئی پتھر ایسے بھی ہیں، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، لما یحبط، جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل، بے خبر، اما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ ان کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا، یاد کرو اس وقت کو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا اور تم ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ جب اس بوڑھے مالدار کے بیٹوں نے کہ بھتیجوں نے اس کے اکلوتے بیٹے کو قتل کیا تھا اور اسے باہر شہر کے دروازے پہ پھینک آئے تھے، اور پھر لوگ ایک دوسرے پہ الزام لگانے لگے کہ یہ فلاں نے قتل کیا، فلاں نے قتل کیا، فلاں نے قتل کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو فیصلہ کیا، جب اس کے مطابق وہ معاملہ کیا گیا تو مقتول نے خود بول کے بتا دیا کہ میرا قاتل فلاں ہے، اور پھر جو قاتل تھے
انہوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا. فرمایا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جو تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا. فقلنا اضربوہ ببعضھا، تو ہم نے فرمایا مارو اس مقتول کو گائے کے کسی ٹکڑے سے. جب اس مقتول کو گائے کے ٹکڑے سے مارا گیا، وہ ٹکڑا اس کے ساتھ لگایا گیا تو وہ زندہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا اظہار ہو رہا ہے. اب دنیا میں کسی مردے کو زندہ ہوتے ہوئے ہم نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ ایک طرف بندہ مرے اور دوسری طرف زندہ بھی ہو جائے. تو یہ اللہ کی قدرت کا اظہار تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. اور دوسرا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام پائے تکمیل تک پہنچوایا. تو تیسری بات یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار اس لیے کر رہا تھا کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ جس طرح یہ مردہ زندہ ہو گیا، قیامت کے دن بھی حساب کتاب دینے کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زندہ ہونا ہے. اب مفسرین نے یہاں پہ دو باتیں لکھی ہیں. ایک یہ کہ قوم بنی اسرائیل ایک لمبے عرصے تک مصر میں رہی اور وہاں گائے کی پوجا کی جاتی تھی، اور ان کے ذہنوں کے اندر بھی گائے کے تقدس کا اور اس کی پوجا کا خیال پیدا ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے گائے کو ہی ذبح کروایا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ پوجا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ مقدس نہیں ہے، یہ استعمال کی چیز ہے. اور دوسرا ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دہی کا احساس بھی ختم ہوتا چلا جاتا تھا، اور عقیدہ آخرت کمزور ہو گیا تھا. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے یا نہیں، بہت شش و پنج میں مبتلا تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے مردے کو زندہ کروایا تاکہ ان کا یہ یقین پختہ ہو کہ ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے. تو فرمایا کہ ذالک یحیی اللہ الموت، اسی طرح زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مردوں کو، ویریکم آیاتہ، اور تمہیں دکھاتا ہے اپنی قدرت کی نشانیاں، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم سمجھ جاؤ. اب ہمارے لیے بھی اس میں یہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی اور حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے پہ ہمارا یقین ہو، انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات پہ ہمارا یقین ہو، اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے پہ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینے پہ ہمارا پختہ یقین ہو. اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب ان کے سامنے یہ سارے معاملات وقوع پذیر ہو گئے تو ان کے عقیدہ آخرت میں اضافہ ہوتا، عقیدہ آخرت پر یقین میں اضافہ ہوتا، ان کے دل نرم ہو جاتے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جاتے، اللہ کی طرف مائل ہو جاتے، اپنے رسول جناب موسیٰ علیہ السلام کے پکے مطیع و فرما بردار بن جاتے ہیں. لیکن ان کی بدبختی یہ کہ یہ سارے کام انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی کوئی نہیں آئی، جہاں تھے وہ وہیں پہ رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ان کی مذمت کی ہے اور فرمایا کہ تمہارا معاملہ تو پتھروں جیسا، بلکہ پتھروں سے بھی کیا گزرا ہے. بہت سے پتھر ایسے ہیں کہ جن کی حالت تمہارے دلوں سے بہتر ہے. فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. دل نرم ہونے چاہیے تھے یہ سارے معاملات دیکھ کے، لیکن سخت ہو گئے. فہی کالحجارہ، گویا کہ وہ پتھر ہیں، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ پتھروں کی مثالیں بیان کی ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھر ایسے بھی ہیں جن سے نہریں بہتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے. فرمایا تمہارے ہاں تو یہ کیفیت، تمہارے دلوں کی تو یہ کیفیت بھی نہیں ہے جو کچھ پتھروں کو مل گئی. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یاد رکھنا جو تم معاملات کر رہے ہو اللہ ان سے غافل نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے، پوچھو گے، اور جزا و سزا کا معاملہ ہوگا. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پتھروں کی محبت ہے، اس حوالے سے حدیث طیبات میں کافی ساری روایات موجود ہیں. مثلا صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 2859، 2899، احد پہاڑ جو پتھر کا ہے، اس کے بارے میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر.
جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ خود پہاڑ پہ تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، تو احد پہاڑ شوق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے حرکت کرنے لگا کہ آئی حضور بما اپنے یاران تشریف لے آئے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسبت احد، احد ٹھہر جا، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اشارہ تھا جناب سیدنا عمر اور جناب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما کی طرف۔ تو اسی وقت پہاڑ تھم گیا۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث نمبر 3675 ہے۔ اب یہ پتھروں کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو احساس رکھا ہوا ہے، تو کچھ پتھروں کی مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ تمہارے پتھر آگے نکل گئے ہیں، تم پیچھے رہ گئے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے، ہمارے دلوں کو نرم فرمائے، ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے، خشیت پیدا فرمائے، تقوی پیدا فرمائے، اور ہمارے ذہن اپنی فرما برداری کی طرف مائل فرمائے، اور بنی اسرائیل کے جو غلط معاملات و واقعات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔